अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे और खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं दुआ के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको बताऊँगा कि दुआ मांगने के आदाब क्या हैं, दुआ मांगते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और दुआ किस तरतीब पर मांगनी चाहिए ताकि हमारी दुआ जल्दी कबूल हो, और वो कौन से ऐसे ख़ास औकात और हालात हैं कि जिनमें दुआ जल्द कबूल होती है। अहादीस पाक में उन औकात और हालात का भी ज़िक्र किया गया है। दुआ मांगने का तरीका क्या है, दुआ का आगाज़ और इख्तिताम कैसे करना चाहिए। हज़रत फ़ुज़ाला रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया, उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर उससे कहा, तुमने मांगने में जल्दबाजी से काम लिया है। जब नमाज पढ़ कर बैठो तो पहले खुदा की हम्दो सना बयान करो, फिर दरूद शरीफ पढ़ो और फिर जो दुआ मांगनी हो वो दुआ मांगो। तो ये है दुआ मांगने का तरीका कि जब भी इंसान दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए तो पहले वो अल्लाह ताला की अज़मत बयान करे, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजे। उसके बाद जो दुआ उसने मांगनी हो वो दुआ मांगे और फिर दुआ का इख्तिताम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेज कर करे और आखिर में आमीन कहे। तो अगर इस तरतीब पे वो दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ शर्फ़ कबूलियत पाएगी। अब मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ दुआ की कबूलियत के ख़ास औकात और हालात। ये ख़ास औकात अहादीस पाक में मज़कूर हैं। रात के आखिरी हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला हर रात को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब रात का पिछला हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौन मुझे पुकारता है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कौन मुझसे मांगता है कि मैं उसको अता करूँ, कौन मुझसे मग़फ़िरत चाहता है कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। रात के 3 हिस्से होते हैं। जो रात का आखिरी और तीसरा हिस्सा है वो फजर का वक्त दाखिल होने से पहले होता है। रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ेदारों की इफ्तार के वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी दुआएं कबूल होती हैं। सजदे की हालत में भी दुआ कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब से बहुत करीब होता है, इसलिए तुम उस हालत में खूब दुआ मांगा करो। फ़र्ज़ नमाज के सजदों में आप दुआएं नहीं मांग सकते। जब आप नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो वैसे ही एक सजदा कर लें और फिर उसमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें। जब आप किसी शदीद मुसीबत या इंतहाई रंज व गम में मुब्तला हों तो उस वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। जब अल्लाह ताला के ज़िक्र की कोई दीनी मजलिस मुनक्किद हो तो उसमें भी दुआएं कबूल होती हैं। जब कुरान पाक का ख़त्म हो तो उस वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। आबे ज़मज़म पीने के वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। मैयत के पास हाजिर होते वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। शब कद्र यानी लैलतुल कद्र में भी दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए उस रात में भी इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। मैदान अराफात में जब 9 ज़िलहज्जा को खुदा के मेहमान जमा होते हैं तो उस वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। मुर्ग के आवाज़ करने के वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। रहमत वाली बारिश के वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। बैतुल्लाह पर नज़र पड़ने के वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। जुमा के दिन मखसूस घड़ियां हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं कि जब जुमा का खुतबा शुरू हो तो खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज जुमा के इख्तिताम तक, और दूसरी घड़ी ये है कि नमाज असर के बाद से लेकर नमाज मगरिब तक। तो इस वक्त में भी हमें दुआएं मांगनी चाहिए। अज़ान के वक्त और मैदान जहाद में भी दुआएं कबूल होती हैं। अज़ान जब हो रही होती है तो इंसान साथ साथ अज़ान का जवाब भी देता रहे और दिल ही दिल में अपने लिए दुआएं करता रहे। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 2 चीज़ें खुदा के दरबार में रद्द नहीं की जाती, एक अज़ान के वक्त की दुआ और दूसरी जिहाद में सफ़ बंदी के वक्त की दुआ। अज़ान व इकामत के दरमियानी वक्त में भी दुआएं कबूल होती हैं, यानी जब मुअज्जिन अज़ान देकर फ़ारिग हो जाता है तो जमात के खड़े होने में कुछ वक्त होता है, तो उस दरमियानी वक्त में भी दुआएं कबूल होती हैं। दुआ मांगने के चंद आदाब हैं। दुआ मांगने का पहला अदब यह है कि दुआ सिर्फ़ अल्लाह ताला ही से मांगी जाए। अल्लाह के सिवा कभी किसी को हाजत रवाई के लिए ना पुकारा जाए। अल्लाह ताला ने ख़ुद सूरत रात की आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाया है, उसी को पुकारना बरहक है, और ये लोग उसको छोड़कर जिन हस्तियों को पुकारते हैं वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकते। इस आयत में अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला को पुकारना ही बरहक है। अल्लाह ताला के अलावा जिसको भी पुकारा जाएगा वो उसकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया है कि आदमी को अपनी सारी हाजतें खुदा ही से मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह ताला ही से मांगना चाहिए।
دعا مانگنے کا دوسرا ادب، ناجائز اور نامناسب چیزوں کی دعا نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف وہی کچھ مانگا جائے جو حلال اور پاک ہو۔ ناجائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانا انتہائی درجے کی بے ادبی، بے حیائی اور بے وقوفی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اپنے پاکیزہ جذبات پیش کرنے چاہیے اور نیک مرادوں اور جائز حاجتوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے کا تیسرا ادب، دعا اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے آپ کے حالات سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آپ پر انتہائی مہربان ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 14 میں یہ ارشاد فرمایا ہے، پس اللہ کو پکارو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی عبادات میں مخلص ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعائیں مانگے۔ اور اسی طرح بے یقینی کے ساتھ بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو سب سے بہتر جانتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے آپ کو کیا چیز دینی ہے اور کیا چیز نہیں دینی۔ دعا مانگنے کا چوتھا ادب، دعا کو توجہ، یکسوئی اور حضور قلب سے مانگنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو۔ اس شخص کی طرح دعا نہیں مانگنی چاہیے جو غافل اور لاپرواہ ہو اور جس کی دعا کی طرف توجہ اور یکسوئی نہ ہو۔ دعا مانگنے کا پانچواں ادب، دعا انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ خشوع اور خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل دعا مانگتے ہوئے خدا کی ہیبت اور عظمت و جلال سے لرز رہا ہو اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی خدا کا خوف پوری طرح ظاہر ہو۔ آپ چاہے بادشاہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کا سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو، آنکھیں نم ہوں اور انداز مسکینوں والا ہو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ دعا مانگنے کا چھٹا ادب، دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کرنا چاہیے۔ ویسے تو انسان کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتا ہے، لیکن نیک عمل کرنے کے بعد اس کی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ مثلا انسان نماز پڑھ کے دعا کرے، یا صدقہ و خیرات دے کر دعا کرے، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دعا کرے، یا قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کرے، یا اسی طرح کا کوئی نیک عمل کرنے کے بعد دعا کرے۔ دعا مانگنے کا ساتواں ادب، اچھے کاموں کی طرف سبقت کرنا اور حرام کاموں سے پرہیز کرنا۔ جو انسان اچھے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے اور برے کاموں سے رک جاتا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعائیں بھی قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقام پر حاضری دیتا ہے، غبار آلود ہوا پڑا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام ہی سے اس کے جسم کی نشو و نما ہوئی ہے، تو ایسے باغی اور نافرمان شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ تمام تر حرام کاموں سے بچے اور نیک کاموں کی طرف سبقت کرے۔ دعا مانگنے کا آٹھواں ادب، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، یعنی حالات چاہے جیسے بھی ہوں پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں بھی عاجز ہو، یعنی جو انسان اپنے لیے باقاعدگی سے دعا نہیں کرتا وہ بہت ساری خیروں اور بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ رنج و راحت، دکھ اور سکھ، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں اللہ ہی کو پکارتا ہے، اسی کے حضور اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور اس سے ہی خیر کی دعا کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، اس لیے ہمیں باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا مانگنے کا نوواں ادب، دعا قبول نہ ہو پھر بھی مانگتے رہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ تھوڑا عرصہ دعا کرتے ہیں اور پھر جب ان کو اپنی دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی تو پھر وہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے،
مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے، جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان خدا سے کچھ مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے، یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا خدا اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو اپنے حضور طلب فرمائیں گے اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا، جی پروردگار، مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے رنج و غم میں مبتلا ہونے پر دعا کی تھی کہ اے خدایا مجھے اس مصیبت سے نکال دے، لیکن تو نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور اس میں مبتلا رہا۔ وہ کہے گا، جی پروردگار، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اس دعا کے عوض جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر بھی انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے انسان کو اور دوسری بہت ساری نعمتوں سے نواز دیں گے۔ دعا مانگنے کا 10واں ادب، دعا میں تنگ نظری اور خود غرضی سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگی اور کہا، اے خدا مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے خدا کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ اس لیے انسان کو دعا میں خود غرضی نہیں دکھانی چاہیے کہ میں صرف اپنے لیے دعا مانگ لوں اور جس کے ساتھ اس کی نہیں بنتی اس کے لیے نہ مانگوں، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے جس سے انسان کی نہیں بنتی۔ کیا پتہ آپ کی دعا سے اس انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگے۔ تو یہ تھے دعا مانگنے کے 10 آداب۔ اگر انسان ان آداب کا خیال رکھ کے دعا کرے گا تو اگر اللہ چاہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو یہ تھی تمام تر تفصیلات دعا کے حوالے سے، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور قبولیت دعا کے اوقات کیا ہیں۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔